بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بیان کریں گے کہ اسیران کربلا کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین اور مستورات جو آپ کے ساتھ حضرت زینب اور حضرت سکینہ، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ ابن سعد نے سب سے پہلے تو ان کی چادریں اتاری اور وہ پاک بیویاں کہ جن کے بال کبھی چاند میں نہیں دیکھتے تھے، سورج اور آسمان میں نہیں دیکھے تھے، ان کے پاک چادروں کو پہنچا گیا اور ان کے خیموں کو آگ لگا دی گئی اور ان کا معلومات لوٹ لیا گیا۔ اب وہ ان کو قید کر کے لے کے جاتے ہیں، یزید کے پاس پہنچاتے ہیں، یزید کے دربار پہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یزید فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو ان کے علاقے یعنی مدینہ منورہ میں بھیج دیا جائے۔ تو جب مدینہ منورہ کی طرف روانہ کرنے لگتا ہے تو نعمان بن بشیر جو کہ صحابی رسول ہیں، وہ جو پہلے کوفہ کے گورنر تھے اور انہوں نے حضرت مسلم بن حکیم کے ساتھ سختی نہ کی تھی، نرمی کی وجہ سے ان کو گورنر سے ہٹا دیا گیا، معزول کر دیا گیا اور ان کی جگہ ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا دیا گیا تھا۔ اب یزید نے سوچا کہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے شخص ہیں تو ان کو ان کے ساتھ میں مدینہ بھیج دیتا ہوں۔ نعمان بن بشیر کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ ان کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ آپ مدینے جائیں اور ان کو مدینے پہنچائیں۔ ساتھ 30 آدمیوں کا حفاظتی دستہ بھیجتا ہے تاکہ ان کو بحفاظت لے کر مدینے پاک پہنچ جائے۔ راستے میں وہ سارے لوگ اہل بیت کی خبر تسلیم کرتے ہیں اور اس طرح مدینے پاک پہنچتے ہیں۔ جب وہ لٹا ہوا قافلہ شہر مدینہ میں پہنچتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو حضرت امام زین العابدین سب سے پہلے روضہ انور پر حاضری دیتے ہیں۔ وہ جو ابھی تک صبر و ضبط کا فیکٹر بنے ہوئے تھے، خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے کیونکہ بڑے تھے، اور وہ خود صبر اس لیے کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ مستورات تھے، چھوٹے لوگ تھے، اگر وہ بھی صبر نہ کرتے تو عورتیں تو کیسے صبر کرتے۔ تو حضرت امام زین العابدین اس وقت صبر کا فیکٹر بنے ہوئے تھے، لیکن جو ہی ان کی نظر قبر انور پر پڑتی ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کے بس اتنا کہتے ہیں، نانا جان اپنے نواسے کا سلام قبول ہو۔ تو اب ان کا صبر کا پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے، سلک اٹھتا ہے اور وہ رونا شروع ہوتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ قیامت کا سا نمونہ جو ہے قائم ہو جاتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ حیران برپا ہو جاتا ہے، لوگوں کا ہجوم لگ جاتا ہے، لیکن حضرت زین العابدین جو کہ بیمار تھے، بیماری پر بلا کا جن کو لقب ملا، وہ اس وقت چپ نہیں ہو رہے، رو کے داستانیں اپنے نانا کو سنا رہے ہیں کہ نانا جان اپنے نواسے کا سلام قبول ہو، اور جو ظلم کیا وہ سارے کے سارے اب وہ رو کے اتنا روئے داری مبارک تر ہو گئی اور لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ یہ ہے وہ اسیران کربلا جو مدینے پاک میں لٹا ہوا قافلہ مدینے پاک میں پہنچا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ہر ایک کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا اور اپنے بڑے بھائی علی اکبر کو بھی دیکھا اور حضرت قاسم کو دیکھا اور حضرت عباس کو دیکھا، ابو بکر بن حسن کو دیکھا اور اسی طرح عمر بن حسن کو دیکھا اور عثمان بن علی کو دیکھا۔ یہ جتنے بھی 72 تن شہید ہوئے سب کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، تو وہ کیسے نہ روتے، ان کی آنکھوں سے آنسو کیسے نہ آتے۔ اب وہ صبر اس لیے کر رہے تھے کہ اگر وہ بھی صبر نہ کرتے تو دوسروں کو تسلی کون دیتا، وہ تو دوسروں کو تسلی دیتے رہتے، لیکن اب اپنے مقام پر آ گئے ہیں، اپنی نانوں کو آپ کو شکایت لگاتے، اتنا روتے ہیں، لوگ گلے سے لگاتے ہیں، لوگ ان کو تسلی دیتے ہیں۔ یہ حضرت امام زین العابدین جب لٹ کے آ جاتے ہیں مدینے میں تو اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ حاضری دیتے ہیں، تو ایسا دکھ ان کو پہنچا، ایسے زخم پہنچے کہ کبھی بھول سکتے ہی نہیں ہیں، اور آج بھی اگر ان کی تعریف پڑھی جائے تو آج بھی ہمارا دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے ساتھ پکی اور سچی محبت نصیب کرے۔